آخری مصرع کے الفاظ نصرتی شہید ہے سے اس کی تاریخ وفات 1085 ہجری نکلتی ہے، اور ایسی تاریخیں مستند ہوتی ہیں، ان میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس طرح دکنی متن کے دوران اختتام پر یا کتاب کی تاریخ ہی بعض وقت کتاب کا ہی تاریخی نام رکھا جاتا ہے، جس سے تاریخ تصنیف کے آداب برآمد ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا علم ہے کہ محقق کو جس کے بارے میں جاننا بے حد ضروری ہے، یہ اس سے بڑی مدد ملتی ہے کہ کوئی خاص کتاب کس وقت لکھی گئی ہے اور کسی شاعر کا انتقال کب ہوا ہے۔ حیدرآباد میں ایسی بہت سی عمارتیں ہیں جن کی تاریخ ان عمارتوں پر کندہ ہے، جیسے کہ بن گئی باغ علم کی مسجد۔ اس میں اس مسجد کی تاریخ تعمیر ہے۔ بیت العتیق سے مکہ مسجد کی تاریخ کا سن برآمد ہوتا ہے، یا حافظ سے چار مینار کا، صراط المستقیم سے پرانے پل کی تاریخ نکلتی ہے۔ عدالت العالیہ عثمانیہ سے ہائی کورٹ کی تاریخ نکلتی ہے۔ کسی دکنی شاعر نے اورنگزیب کی وفات پر ایک تاریخی مادہ لکھا تھا، مغل موا۔ صرف 6 حرف ہیں اس میں۔ اس کے اعداد اگر آپ جمع کریں تو اورنگزیب عالمگیر کی تاریخ وفات نکلتی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات سب اس علم سے ابجد کے آداب سے واقف ہوں گے، اور ان آداب کی مدد سے کسی بھی موقع پر کہی گئی تاریخ کا استخراج آسان ہو جاتا ہے۔ جب کوئی محقق کوئی مضمون لکھتا ہے یا کوئی تحقیقی کتاب لکھتا ہے تو اس وقت اس کو بہت زیادہ محتاط رہنا پڑتا ہے، اور خصوصاً جو غادری محققین، بڑے محققین، پختہ کار محققین جب کوئی مضمون لکھتے ہیں تو طلباء، ریسرچ اسکالرز اور اساتذہ بھی ان کی کہی ہوئی بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر انور سدید پاکستان کے محققوں اور نقادوں میں ایک نمایاں نام ہیں۔ انہوں نے پھول بن کی تاریخ تصنیف، مثنوی پھول بن، ابن نشاطی کی مثنوی پھول بن کی تاریخ تصنیف، ابن نشاطی کی وفات کے بعد کی تاریخ بتائی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس میں کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے، اور جب اس طرح کی تواریخ ادب لکھی جاتی ہیں تو بہت احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے۔ میری استاد محترم پروفیسر سیدہ جعفر، ڈاکٹر پروفیسر گیان چند جین کے اشتراک سے تاریخ ادب اردو 1700 عیسوی تک کے عنوان سے 5 جلدوں میں ایک تاریخ مؤلف کی،
اور جب وہ منظر عام پر آئی تو اغلاط کا مجموعہ ثابت ہوئی، اتنے زیادہ اغلاط کہ انہیں بآسانی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بہت پہلے آل احمد سرور کی نگرانی میں علی گڑھ یونیورسٹی سے ایک تاریخ مرتب کروائی گئی تھی، علی گڑھ تاریخ ادب اردو کے عنوان سے، اور اس کی جب پہلی جلد شائع ہوئی تو رشید حسن خان نے اس پر اتنی تنقید کی کہ اس کی ساری جلدیں بازار سے واپس لے لی گئی تھیں، اور یہ پروجیکٹ وہیں رک گیا تھا۔ اس کے بعد دوسری تیسری جلد کا کام مکمل نہیں ہو سکا، لیکن پہلی جلد کے کچھ نسخے آج بھی کتب خانوں میں مل جاتے ہیں۔ یہ تاریخ جب منظر عام پر آئی کونسل ترقی اردو کونسل کی جانب سے، تو اس کی ابتدائی 3-4 جلدوں میں بے شمار غلطیاں نظر آئیں، اور طلباء یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لکھنے والے بہت اہم محققین ہیں، جو قادری محققین ہیں، پختہ کار محققین ہیں، اور یہ کتاب قومی ترقی اردو برائے اردو زبان کی جانب سے شائع ہوئی ہے، تو اس میں غلطیاں نہیں ہوں گی، لیکن اتنی غلطیاں ہیں جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ اس کو ان کو بآسانی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر شاہ عالم شغلی بیجاپور کا ایک خاطر الکلام شاعر تھا، صاحب دیوان تھا۔ تاریخ ادب اردو کی تمام کتابوں میں اس کی ایک مثنوی کا ذکر ملتا ہے، پند نامہ کے نام سے۔ اس کا دیوان بھی موجود ہے۔ اس کی شاہ عالم شغلی کے بارے میں پروفیسر محمود خاضری نے ایک مضمون رسالہ صبرس میں شائع کروایا تھا، ایک مضمون رسالہ صبرس میں چھپا تھا ان کا، اور اس میں انہوں نے اس کی تاریخ وفات اور قطع تاریخ لکھنے والے کا نام سب کچھ بتایا تھا۔ میں نے اس سے استفادہ کرتے ہوئے شاہ عالم شغلی کی کچھ غیر مطبوع غزلیں ماہنامہ صبرس میں قسط وار شائع کی تھیں، اور بات کو اپنی کتاب نوادرات تحقیق میں ایک مضمون کی شکل میں شاہ عالم شغلی کا غیر مطبوع کلام کے عنوان سے شائع کی تھی۔ اس کے بعد بھی میں نے اپنی اور کتابوں میں بھی شاہ عالم شغلی کا ذکر کیا ہے، جیسے دکنی شاعری تحقیق و تنقید، دکنی غزل کا نشو و نما۔ ان کتابوں میں بھی شغلی کا تذکرہ، نہ صرف تذکرہ ہے بلکہ اس کی وفات کی تاریخ بھی دی گئی ہے کہ شاہ عالم شغلی کے ایک شاگرد مرید نے ان کی تاریخ وفات نکالی تھی، جس کا نام شاہ صادق ارکاتی تھا۔ وہ خطۂ تاریخ خطۂ تاریخ تو نہیں مل رہا ہے، میں
شاہ عالم ولی ماورائے عقل و نقل، شاہ عالم ولی ماورائے عقل و نقل، از فنا گشتہ خیر مجھے یاد نہیں آ رہی وہ، میں صرف اتنا بتاتا ہوں کہ جس مصرعے میں تاریخ وفات ہے وہ اس طرح سے ہے کہ شاہ صادق یہ تاریخ بتا رہا ہے کہ غاب خطب غائب ہوا از راہ وصل، تو اس میں صرف غاب خطب سے شغلی کی تاریخ وفات نکلتی ہے۔ غین الف بے خاف تو بے، 6 حرف ہیں اس میں، اور ان اعداد کو جمع کریں اگر آپ تو 1114 ہجری کے اعداد برآمد ہوتے ہیں، اور یہی شاہ عالم شغلی کی وفات کا سن ہے۔ لیکن تاریخ ادب اردو کے مؤلفین نے ایک طرف یہ لکھا ہے کہ شاہ عالم شغلی نے 1114 ہجری میں وفات پائی، پھر دوسری طرف 2 سطروں کے بعد یہ لکھا ہے کہ شاہ عالم شغلی نے 1117 ہجری میں وفات پائی، پھر جو خطۂ تاریخ دیا گیا ہے اس سے کچھ اور ہی اعداد برآمد ہوتے ہیں تینوں مقامات پر۔ ایک اس میں صحیح ہے، 1114 جو تاریخ بتائی گئی ہے وہ صحیح ہے۔ یہاں اس بات کی ارادی کوشش کی گئی ہے کہ جن محققین نے شاہ عالم شغلی کی تاریخ وفات کا خطہ دیا تھا ان کا نام کیوں بتائیں، کوئی بھی ہو، کسی نے بھی خطہ پیش کیا ہو، اگر ان کے نام سے وہ خطہ درج کر دیا جاتا کہ محمد علی اثر نے شاہ عالم شغلی کی تاریخ وفات یہ بتائی ہے، تو وہ غلطی مجھ پر میری طرف آ جاتی کہ میں نے وہ تاریخ غلط بتائی تھی۔ لیکن یہاں کسی کا نام نہیں بتایا گیا، نہ خاضری پروفیسر محمود خاضری کا نام بتایا گیا، نہ محمد علی اثر کا نام بتایا گیا، بلکہ اس کی نقل کی کوشش اس طرح کی گئی کہ وہ غابہ خطب کی بجائے غالب خطب لکھ دیا۔ ان 2 لفظوں میں شغلی کی تاریخ ہے۔ غالب خطب میں جو تاریخ نکلتی ہے وہ نہ 1114 ہجری ہے نہ 1117 ہجری ہے، بلکہ کوئی اور ہی تاریخ 1400 کچھ تاریخ نکلتی ہے۔ اگر آپ اس کے اعداد جمع کر کے دیکھیں تو آپ کو اس تاریخ کا علم ہوگا جو کونسل کی جانب سے شائع ہونے والی تاریخ ادب اردو 1700 عیسوی تک جلد 100 میں آپ کو ملے گی۔ تو اس ایسی تاریخوں میں یا ایسی ادبی کتابوں میں جو اہم علماء ادب کی لکھی ہوئی ہوں ان پر ہر طالب علم ایمان لا لیتا ہے، اس کو صحیح سمجھتا ہے۔ اس طرح کی فروع گزاشتیں اہم کتابوں میں بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اس وقت تک وہ کتاب منظر عام پر نہیں لائی جائے جب تک کہ اس کی تمام اغلاط کو دور نہ کر دیا جائے۔ اسی طرح کی ایک اور تاریخ پروفیسر وہاب اشرفی نے 2004 عیسوی میں تالیف کی تھی۔ اس کتاب میں تو
اتنی غلطیاں ہیں کہ تاریخ ادب اردو کا کوئی بھی طالب علم، محقق، نقاد اس کو آسانی سے نظر انداز نہیں کر سکتا۔ تاریخ ادب اردو پر کام کرتے ہوئے چند اصولوں کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ ہماری ادبی تاریخ کو متمول کرنے کے لیے اس میں نئے نئے شاعروں، ادیبوں کا اضافہ کرنا بے حد ضروری ہے۔ ہم اگر کسی ایک بھی شاعر کو نظر انداز کر دیں تو پھر ایسی تاریخ کے لکھنے کا کیا مطلب ہے؟ پروفیسر وہاب اشرفی نے بہمنی دور کے دو شاعروں فیروز کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے قطب الدین قادری فیروز اور فیروز شاہ بہمنی کو خلط ملط کر دیا۔ وہ یہ بتانے سے قاصر رہے کہ کون فیروز شاہ بہمنی ہے اور کون قطب الدین قادری فیروز ہے، کس نے شاعری کی اور کس نے نہیں کی۔ اس کے علاوہ دو ناموں کو یکسر نظر انداز کر دیا، محمود اور ملا خیالی۔ ایک عرصے تک خیالی کی کوئی تخلیق ہمارے سامنے نہیں تھی، صرف اس بات کا پتہ چلتا تھا کہ خیالی نے گولکنڈے میں ایک 2 منزلہ مسجد تعمیر کروائی تھی اور وہ شاعر بھی تھا۔ بعد کے زمانے کے شاعروں نے اس کی تعریف کی تھی، خصوصاً ابن نشاطی اور دوسرے شاعروں نے خیالی کا ذکر کیا تھا۔ لیکن پہلی بار ڈاکٹر جمیل جالبی نے تاریخ ادب اردو کی پہلی جلد میں ملا خیالی کی ایک غزل پیش کی ہے۔ اس کے علاوہ وہاب اشرفی نے جب بیجاپور کے شاعروں کا ذکر کیا ہے اپنی ضخیم تاریخ میں، 3 جلدوں پر مشتمل تاریخ ادب اردو 2000 عیسوی تک، یہ کتاب کوئی 2000 صفحات پر پھیلی ہوئی ہے اور اس میں بیجاپور کے کئی شاعروں کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے، جیسے کہ نصرتی، ملک الشعراء نصرتی کو ڈاکٹر نسیم الدین فرید صاحب دکنی اردو کا سب سے بڑا شاعر سمجھتے ہیں، کہتے ہیں، اور ہے بھی وہ بڑا شاعر۔ اس نے نہ صرف 2 اعلیٰ پائے کی مثنویاں، 3 مثنویاں لکھی ہیں، گلشن عشق، علی نامہ اور تاریخ اسکندری۔ اس کے علاوہ اس کی غزلوں پر مشتمل ایک دیوان بھی منظر عام پر آیا ہے، جس میں چند قصائد، رباعیاں وغیرہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ نصرتی بحیثیت قصیدہ گو دکنی کا بہت بڑا شاعر ہے۔ اس کا نام سودا سے پہلے کے بڑے شاعروں میں لیا جاتا ہے۔ نصرتی نے فارسی میں بھی طبع آزمائی کی تھی۔ اس کے ایک فارسی قصیدے کو حال ہی میں دریافت کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا شاعر بیجاپور کا جس کا ذکر وہاب اشرفی کی مؤلفہ تاریخ ادب اردو میں نہیں ملتا، وہ ہے ابراہیم عادل شاہ جگت گرو، کتاب نورس کا مصنف۔ اس کے
साथ साथ प्रोफेसर वहाब अशरफी ने उर्दू की सबसे तवील मसनवी, सबसे ज़कीम मसनवी रुस्तमी के मुसन्निफ़ को भी काबिल एतना नहीं समझा। रुस्तमी ने खावरनामा के उन्वान से 24,000 अशार पर मुश्तमिल एक रज़्मिया मसनवी अपनी यादगार छोड़ी है, जो पाकिस्तान से शाये हो चुकी है। नुसरती और रुस्तमी जैसे बड़े शायरों के अलावा दूसरे कई शायर जैसे कि शाह आलम शवली, मुसन्निफ़ पंदनामा और साहब दीवान शायर भी था, अली रहमती मुसन्निफ़ नजातनामा, और ख़ुतब शाही दौर के शुअरा और अदीबों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वहाब अशरफी साहब ने जुनैदी की मसनवी माह पैकर को नज़रअंदाज कर दिया और साथ ही साथ मोहम्मद ज़मा खां फ़ाइज़ की मसनवी चंद्र बदन व महियार को भी अपनी तारीख़ में जगह नहीं दी। इसी तरह की एक तारीख़ एजुकेशनल बुक हाउस अलीगढ़ से शाये हुई है नूरुल हसन हाशमी की। हाशमी साहब ने ये किया कि अपनी किताब में दक्नी के अक्सर शायरों का जिक्र किया है, लेकिन गव्वासी का नाम तक लेना उन्होंने अपनी तारीख़ में गवारा नहीं किया। ये कैसी तारीख़ अदब उर्दू है, और इसको मुतमव्विल करने के बजाय शायरों और अदीबों के दायरे को वसअत देने के बजाय महदूद किया जा रहा है। इसकी वजह ये मालूम होती है कि अहले शुमाल दक्नी के शायरों को कोई अहमियत नहीं देती। अब वो जितने भी कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। नसीम सर, मैं आपसे मुखातिब थी, अगर टी ब्रेक कर लें तो सर भी थोड़ा आराम कर लेंगे। अच्छा, अगर आपके पास चाय आ चुकी है तो कर लें। हाँ, चाय आ चुकी है और ठंडी हो जाएगी। अच्छा, ओके ओके ओके, शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत शुक्रिया।